سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے نا جی۔ کچھ اس طرح کی خبریں ہمارے پاس ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اور امریکہ کی اگر ایران نے بات نہ مانی، جو بھی کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد جناب پوری جو بھی طاقت ہوگی اس کے ساتھ ایران کا تباہ کیا جائے گا۔ خان صاحب سے پوچھتے، خان صاحب کیا دیکھتے ہیں، اب ایران کی شامت آ گئی ہے یا ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا؟ دیکھیں، ایران کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ ایک لمبے عرصے سے جتنے بھی پریزیڈنٹس رہے ہیں انہوں نے امریکہ کو ہمیشہ دباؤ کے نیچے رکھا ہے جی، اور نئی سے نئی پابندیاں وغیرہ لگاتے رہے ہیں، اور وہ سامنے اسی کو رکھتے ہیں کہ جی یہ نیوکلیر جو پاور بننا چاہتا ہے اس کو ہم نے نہیں بننے دیا۔ لیکن دوسری طرف ایران کی طرف دیکھیں تو وہ بھی ان پابندیوں کا سامنا کرنے کے باوجود جو ہے وہ اپنا نیوکلیر جو پلان ہے اس کو جاری رکھا ہوا ہے، اور جو دنیا کہتی ہے جی، اب لیکن اس نے کبھی انکار بھی نہیں کیا کہ نہیں ہم نہیں نیوکلیر بنا رہے۔ بات یہ ہے کہ دونوں طرف بد اعتمادی کی فضا ہے، نہ ایران دنیا پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، اسے یہ بھی پتا ہے کہ کسی مسلمان ملک نے اس کی مدد نہیں کرنی، اور جو مغربی دنیا ہے، مغربی یورپ ہے، یہ امریکہ کا ساتھ دیتا ہے ان معاملات کے اندر، گو یہ اس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، انڈائریکٹ تجارت آج بھی ایران کے ساتھ دنیا کر رہی ہے، ایک لمبے رستے کے ساتھ زیادہ خرچہ کرنے کے بعد۔ بھارت جیسا ملک جس نے بہت زیادہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں، تجارت کے معاملے میں بھی، دوسرے انٹرنیشنل معاملات کے اندر بھی، وہ بھی ایران کا تیل جو ہے وہ خرید رہا ہے، اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ کرنسی ایرانی اپنی انڈین کرنسی کے اندر کرتا ہے، اور ڈالر کا استعمال وہ نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایران جو ہے برداشت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس وقت ایران کے امریکہ میں ایسے شخص کی حکومت ہے، یہ ایسا شخص سربراہ مملکت ہے جو اپنی بات اگر کوئی نہ مانے تو وہ اس کے اوپر گفت و شنید نعرہ ضرور لگاتا ہے، ایک دو دفعہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہاں گفت و شنید ہو جائے، لیکن پھر اپنی بات کروانے کے لیے وہ طاقت کا استعمال کرنے دیر نہیں کرتا۔ اب تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ امن کا پرچار کرنے کے باوجود، جنگوں کے خلاف اعلان کرنے کے باوجود، ٹرمپ صاحب نے جو اپنے آپ کو کروانا تھا وہ کروا کے لیا، چاہے اس کے لیے انہیں حملے بھی کرنے پڑے۔ تو اس لحاظ سے ایران بہرحال ایک انڈر پریشر، ٹرمپ کے زمانے میں ایک زیادہ انڈر پریشر کے اندر ہے۔ اب جو ان کے اندر امان میں ان کی بات شروع ہوئی ہے، انڈائریکٹ بات چیت جو انہوں نے کی ہے، اب میں تو 4 دن سے سفر میں ہوں، اس لیے میں نے کچھ اخبارات کا زیادہ مطالعہ نہیں کیا یا خبریں وغیرہ ایسی نہیں دیکھی، مجھے نہیں پتا اس کا رزلٹ کیا ہے، لیکن جو حالات بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ بھئی ایران کو امریکہ کی بات ماننی پڑے گی، یا پھر یہ ہے کہ اس کے لیے ایک حملے کے لیے اس کو تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ ایران کے دو ہی بڑے دشمن ہیں، ایک اسرائیل اور ایک امریکہ، اور امریکہ نے اسرائیل کا پورا ساتھ دیا ہے غزہ کو صاف کرنے کے اندر۔ دیکھیں پہلے زمانے کے اندر جو کچھ پریشرائز تھا، وہ یاسر عرفات کی جو پی ایل او تھی الفتح، اس کے اوپر انڈر پریشر تھا، پھر وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ بھائی ان کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے امن کا راستہ اختیار کر لیا اور جہاد چھوڑ چھاڑ دیے۔ اس کے بعد حماس پیدا ہو گئی، اور حماس کو سپورٹ کیا ہے ایران نے، اب تک ایران کے ہی بل بوتے پر حماس چلتی رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے پہلے ہی حماس کو ختم کیا ہے، اور اب وہ جڑ، اس کی جو اصل جڑ ہے جہاں سے یہ انہوں نے سارا اٹھایا تھا، وہ اس کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ نہ کرے یا ایران کو سبق نہ سکھائے۔ وہ سبق کس طریقے سے سکھاتا ہے یہ اب اس نے خود فیصلہ کرنا ہے، اور وہ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی جس طرح ایران کے ساتھ جو شام کے ساتھ کیا، جو عراق کے ساتھ کیا، وہی حال جو وہ ایران کے ساتھ کر دیں گے۔ بتایا جا رہا ہے یہ کم از کم ایک ایڈوانٹیج ضرور حاصل ہے کہ مسلمان ملک ہے، اس پر کوئی نہیں بولے گا۔ بتایا جا رہا ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اسی ہفتے میں کوئی نہ کوئی کھڑاک ہونے والا ہے، اور یورپین آپ نے جس طرح کہا کہ مدد کریں گے، جس طرح عراق کو تباہ کرنے میں یورپ کے کئی ممالک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، آپ دیکھتے کہ ایران کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا یا یورپ پیچھے ہی رہے گا؟
دیکھیں مغربی دنیا جو ہے وہ ان معاملات مسلمانوں کے معاملات میں ساتھ انہیں کا دیتی ہے، امریکہ کا ساتھ دیتی ہے. اور کوئی اگر مطلب حملے میں شامل نہ ہو، اپنی فوج نہ بھیجیں یا اسلحہ نہ دیں، لیکن یہ ہے کہ جو مورل سپورٹ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو یونائٹڈ نیشن کے اندر، سلامتی کونسل کے اندر، جنرل اسمبلی کے اندر، وہ اگر آپ کو حاصل نہ ہو تو آپ بالکل بے دست و پا ہو جاتے ہیں. اور وہ مغربی دنیا جو ہے وہ ایران کی مدد میں نہیں سمجھتا کہ کرنے پر تیار ہوگی، مورل سپورٹ جو ہے ان کو حاصل ہو، بلکہ وہ امریکہ کا ہی ساتھ دیں گے. اچھا خان صاحب، پاکستان میں ایک دم ایک بخار تھا اٹھا، کچھ علماء نے تقریریں کی جہاد کی، پھر ایک دم وہ کہنے لگے جی جہاد صرف اسی حالت میں فرض ہے اگر آپ میں اتنی طاقت ہے، اگر آپ کے وسائل اجازت دیتے ہیں، تو بعد میں بیانات بدل دیے کہ تو یہ ڈبل گیم کہاں پہ چل رہی ہے؟ ڈبل گیم تو ہر جگہ چل رہی ہے، دونوں طرف چل رہی ہے. پاکستان کے اندر جو مذہبی طبقہ ہے وہ کیونکہ زیادہ سیاسی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، اور ان کو پیسے دے کے جو بھی بیان دلوانا ہو، جس قسم کا ماحول پیدا کرنا ہو، وہ بڑی طاقتیں کروا لیتی ہے. چاہے وہ ملک کے اندرونی طاقتیں بھی ساتھ استعمال ہو رہی ہوں، لیکن ماحول بنانے کے اندر جو ہے وہ مذہبی طاقتوں کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر. یہ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں، اور وہی حالات اس وقت پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. ہر طرف سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ جی 18 اپریل کو جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر آ رہی ہے، جو دوسرے طبقات ہیں علماء کے وہ بھی اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں فلسطین کے نام کے اوپر. ایک ماحول بہرحال جو ہے وہ گرم کیا جا رہا ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ مغربی طاقتوں یا بڑی طاقتوں کے کہنے پہ ہی اس خطے کے اندر کیونکہ جنگ کے آثار نمایاں کرنے کے لیے یہ گیم جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے. خاصا سڑکوں کے پہ آنے سے کوئی فلسطینیوں کو فائدہ، فلسطینی عوام کو کوئی خوراک پہنچے گی؟ کیا فائدہ فلسطینیوں کو؟ یا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. دیکھیں اگر آپ نے جو آواز بلند کرنی ہے وہ آپ یونائٹڈ نیشن میں کریں، سلامتی کونسل میں کریں، جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کریں، یا ویسے دنیا کے اندر ایک پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے آپ پاکستان کے اندر اگر سڑکوں پر نکلتے ہیں تو اس کا تو دنیا بھی کوئی نوٹس نہیں لیتی. اگر آپ برطانیہ میں سڑکوں پر نکل آئیں، یا جرمنی کے برلن میں آپ سڑکوں پر نکل آئیں، یا پیرس میں دنیا سڑکوں پر نکل آئے فلسطین کے لیے، تو وہ ایک پریشر یقیناً ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن پاکستان کی سڑکوں پر نکلنے میں تو دنیا میں کوئی مغربی دنیا پہ جو آج دنیا پہ راج کر رہی ہیں طاقتیں، ان پہ کوئی پریشر جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھ لیں کہ چاہے ایران ہو، چاہے جرمنی ہو، چاہے فرانس ہو، جو عوام کی رائے تھی اس کو بھی مغربی طاقتوں کی حکومتوں نے نہیں مانا اور اس کے برخلاف چلے ہیں. اپنی عوام کی رائے کے برخلاف انہوں نے بعض فیصلے کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بھئی ایک کچھ جو پریشر ہے وہ عوام ڈیولپ کرنے میں جو ہے وہ ایک کردار ادا کرتے ہیں. لیکن ہمارے ملکوں میں سڑکوں میں آنے پہ کوئی پریشر جو ہے وہ کردار مطلب ڈیولپ نہیں ہوتا، نہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے. خان صاحب، آپ نے ابھی جرمنی کی بات کی، مذہبی انتہا پسند جو ہیں ان کے بارے میں جو مجھے اطلاع ملی ہے، جو نئی گورنمنٹ وجود میں آنے والی ہے، انہوں نے کہا کہ جو ایسے لوگ ہوں گے ان کی ہم نیشنلٹی بھی ختم کر سکتے ہیں، ان کے ویزے بھی ختم کر سکتے ہیں، یہاں پہ اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی. جس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اسلام کا نام لے کر انتشار پھیلایا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہاں پہ احتیاط کرنی چاہیے؟ آپ ایسے جو بھی لوگ ملوث ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جن لوگوں کا ملک ہے ان لوگوں نے آپ کو پناہ دی ہے یا آپ کو رہنے کی اجازت دی ہوئی ہے. اپنی ضرورت کے تحت ان کو لیبر کی ضرورت ہے. آپ اس لیبر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ پیسہ کمائیں، اس مطلب سوسائٹی کا حصہ بنے، ان معنوں میں کہ بھئی جو ڈیولپمنٹ ملک ترقی کے اندر آپ کردار ادا کر سکتے ہیں کریں. باقی جو آپ کی شخصی مذہبی آزادی ہے اس کے اندر کوئی بھی آپ کو قید نہیں لگاتا. لیکن آپ اس شخصی مذہبی آزادی کا غلط استعمال اٹھا کے آپ سڑکیں بلاک کرنی شروع کر دیں اور مظاہرے شروع کر دیں، یا آپ رات کو نکل کے جیکٹیں پہن کے شریعہ لا جو ہے نافذ کرنے کی کوشش کریں کہ جی ہم حکم وہ جو شیشہ بارے بند کروا دیں گے. اس قسم کی جب سوسائٹی کے اندر باتیں شروع ہو جائیں گی تو یقیناً پھر یہ حکومتیں جو ہیں
وہ ایسا کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دے گی. اس وقت جس زمانے میں یہاں پہ بھی ہنگامہ کھڑا ہوا تھا، اس وقت انہوں نے مثال دی تھی برطانیہ کی، جو کچھ برطانیہ آج فیس کر رہا ہے ہم وہ فیس کرنا نہیں چاہتے. یا انہوں نے کلیئر کٹ کی بات کہی تھی کہ ہم وہ جو حالات سے برطانیہ گزر رہا ہے کہ سڑکیں بلاک کر کے وہاں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، ہم ان حالات کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہم یہ حالات اپنے ملک میں پیدا ہونے دیں گے. اس لیے اس زمانے میں انہوں نے کافی لوگوں کو ڈپورٹ کیا تھا اور بعض کی نیشنلٹی بھی کینسل کی گئی تھی، اور ان کے خلاف کسی نے کوئی ان کی اپیل نہیں سنی تھی. ایک اپیل تو مجھے یاد ہے کارلسروے تک گئی تھی، تک، اور انہوں نے ان کی بات نہیں سنی تھی کہ بدامنی کے نام کے اوپر ہم یہ کہ آپ کو نیشنلٹی لینے کے بعد اب ہمارے ملک کا بدامنی پیدا کریں، اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے، اور اس کی جو ڈپورٹیشن تھی اس کو جائز قرار دیا تھا. اس لیے اگر یہ رویہ اختیار کیا مسلمانوں نے تو یقیناً یہاں کی جو نئی گورنمنٹ جو بنے گی، جو کہ پہلی گورنمنٹ سے زیادہ سخت ہوگی، وہ ایسے لوگوں کے نیشنلٹی کینسل کرنے میں نہیں سمجھتا ان کو کوئی رکاوٹ ہوگی یا ان کو قانونی ہیچ اس درمیان میں آئے گی. خان صاحب، یہاں آ کے شریعت کا بڑا بخار چڑھتا ہے، اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ اپنے ممالک میں تو آج تک کسی جگہ پہ ابھی ایسے حالات نہیں کہ جو اسلامی تعلیمات بتائی گئی اس کے مطابق چل سکے، تو یہاں آ کے کیوں اسلام اتنا یاد آ جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ بس اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی سوسائٹی بنانی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے جوش چڑھتا ہے لوگوں کو، تو وہ لوگوں کو زیادہ تر اسلام کے نام کے اوپر لوگوں کو یہ اکٹھا کرنے کی جو رواج پڑا ہوا ہے جہاد کے نام کا استعمال کرنے کے لیے، اس لیے یہاں بیسیکلی ایسا کوئی بھی ایسا آپ کو نظر نہیں آتا جو جس کے اندر آپ کو اسلام کی پوری طرح عمل کرنے والا ہو. اسلام تو امن کا ملک ہے، اور اسلام کبھی بھی اس قسم کی اجازتیں نہیں دیتا جو کچھ بھی اسلام کے نام پر سڑکوں پر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس لیے یہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، اور یہ اسی وجہ اس کی ہے کہ نہ اسلامی تعلیم ہے اور نہ دنیاوی تعلیم ہے لوگوں کے پاس ہے جو ایسے کام کے لیے میدانوں میں نکل آتے ہیں. جی بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو. خان صاحب کہیں مصروف تھے، میں نے کال کی بار، انہوں نے کہا میں کر لیتا ہوں ابھی پروگرام. تو چیز یہ ہے کہ جس ملک میں آپ یورپ میں رہتے ہیں، یہاں پہ سڑکیں بند کرنی، ان کی جو عمارتیں ہیں انہیں نقصان پہنچانا، ان کے پولیس والوں پہ حملے کرنے، میرا خیال ہے ویسے ہی مناسب نہیں. مہمان ہے، مہمان بن کے رہیں. اور یہ خبر آپ کو جو میں نے دی ہے یہ پکی خبر ہے کہ ایسے لوگوں کی نیشنلٹی ختم کر دی جائے گی. اور دوسرا یہ جو 3 سال والا نیشنلٹی کے قوانین تھے ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، وہ 5 سال والا برقرار رہے گا جرمنی میں. یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. لیکن کرائم سے دور رہے، کام آپ کے لیے ضروری ہے. جن لوگوں نے بھی وہاں پہ پیپر وغیرہ اپنے لینے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس اوپن ہارٹ الابنس ہے یا ڈولڈنگ ہے، کام اور جرمن زبان کی طرف توجہ دیں. کرائم سے بچیں، کسی قسم کے کرائم بھی ہوں آپ کا ریکارڈ خراب کر دیتے ہیں، کسی بھی دنیا کے ملک میں ہو. جرمنی کی میں بات نہیں کر رہا. چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے. اچھے کامنٹس کیا کریں اور بتایا کریں، اگر کوئی اس میں غلطی بھی ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ باقی آپ سمجھدار ہیں.